جہاں تک سخاوت کی بات ہے تو اپنی ضروریات کو پس پش ڈال کر ضرورت مندوں کی ضرورت کو ان کی اپنی خواہش کے مطابق پورے کرنے کو سخاوت کہتے ہیں. یعنی ضرورت مندوں کی ضرورت کو ان کی خواہش کے مطابق پورا کرنے کو سخاوت کہتے ہیں. اور اس میں لازمہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو، اپنی ضروریات کو اس وقت انہیں پیچھے چھوڑ دے، اسے پس پش ڈال دے اسے. اس کی مثال اس طرح دی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص بھوکا ہے، آپ کے پاس خود بھی اپنے پاس روٹی پڑی ہوئی ہے، اور اگر زیادہ ہے تو تب بھی اس کو دے دینا اور خود بھی کھا لینا، تب بھی سخاوت ہے. لیکن کبھی کبھار ایسا امتحان بھی آ جاتا ہے کہ آپ کو اپنے حصے کو بھی کسی کو دے دینا پڑتا ہے، تو تب بھی اس کو اس کی ضرورت کو پورا کرنا. یہ ایک روٹی کی بات نہیں ہے، زندگی کی بہت ساری اور ضروریات جو انسان کے ساتھ وابستہ ہیں. اب اس کو سخا کہتے ہیں، اس کو سخاوت کہتے ہیں، اس کے کرنے والے کو سخی کہتے ہیں. عام طور پر کچھ لوگ اس لفظ سخی کو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اپنی ہماری علاقائی لغت کے مطابق. حالانکہ یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے. سخی، سخا بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اور سخاوت بھی اس سے عربی ہی زبان میں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے سخی کا لفظ استعمال کرنا از روئے توقیف اور عدم توقیف منع ہے. توقیف وقف کر دینا کسی چیز کو، متعین کر دینا، تو یہ عام طور پر اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے جو نام موقوف کر دیے انہیں لغت کے اعتبار سے توقیف کہتے ہیں، اور عدم توقیف اسے کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز اللہ اور اس کے رسول نے معین نہ کی ہو. اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے مقابل جو لفظ ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، صفاتی ناموں میں، تو وہ الجواد ہے. تو جواد بھی اس شخصیت کو کہتے ہیں جو مانگنے والے کو بے تحاشا دے. اس لحاظ سے جواد سے نکلا ہوا لفظ جو عام طور پر مرکبات کی صورت میں استعمال ہوتا ہے، اسی معنی میں جس میں سخی یا سخاوت کی بات آتی ہے، تو اس مرکب الفاظ کی صورت میں ہماری اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو اسے ہم جود و سخا کہتے ہیں اکٹھا کر کے. تو جود و سخا کے یعنی جتنے بھی ہمارے پاس علماء ہیں، لغات کے علماء، ان لغات کے علماء کے نزدیک جود و سخا کے ایک ہی معنی ہے سخاوت. لیکن جب اس کو پھر مزید ذرا عمیق نظروں سے، گہرائی کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے تو پھر وہ واضح کرتے ہیں کہ جود اس عمل کو کہتے ہیں جس میں دینے والا لینے والے کو بن مانگے دے دیتا ہے، اسے جود کہتے ہیں اس عمل کو. تو یہ معاملہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ متعلق ہے. انسانوں کی بات ہے تو انسانوں میں عام اور خاص کی تفریق کے بغیر کسی انسان کا یہ خاصہ نہیں ہے کہ وہ بن مانگے کسی کو کچھ دے دے اور پھر تسلسل کے ساتھ دیتا چلا جائے. کبھی ایک آدھی بار ایسی بات ہو جاتی ہے انسان کی زندگی میں، کسی کا چہرہ یار دوست کا، عزیز و اقارب کا دیکھ کر انسان اس کی یا اس کے حالات سے واقف ہوتا ہے، تو اس صورتحال میں کبھی اس کو کوئی چیز دان کر دیتا ہے، اسے دے دیتا ہے تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے. لیکن مسلسل اس حال یا اس مقام پر قائم رہنا کہ بغیر مانگے ہی لوگوں کو دیتے رہنا، یہ انسان کا خاصہ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اس کی علمیت انتہائی محدود ہے. یہ عالم الغیب و شہادہ ہی اسی کا مقام ہے، اسی کا مرتبہ ہے، وہی یہ کر سکتا ہے. بعض محققین نے جود و سخا کے درمیان ایک باریک سا فرق یہ بھی بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سخی شخص جب سخاوت کرتا ہے تو بلا سبب بلا وجہ نہیں کرتا. سخی شخص کوئی بھی سخاوت انسان کی بات کر رہا ہوں، جب بھی وہ سخاوت کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کو کھانا کھلاتا ہے، اپنی ضروریات کو پس پش ڈال کر دوسرے کی ضرورت کو اس کی خواہش کے مطابق پوری کرتا ہے، تو اس میں اس کے اپنے کچھ مقاصد انسانی نقطہ نظر سے بھی ہوتے ہیں لازمی طور پر. ایک ذاتی نمائش بھی ہوتی ہے. انسان کتنا ہی اپنے آپ کو اس چیز سے چھپا کے رکھے، روک کے رکھے، قابو پا لے اپنے اس جذبے کے اوپر یا اپنی اس خواہش کے اوپر یا چاہت کے اوپر، تب بھی کلی طور پر غالب نہیں رہ سکتا. اس کے اندر یہ معاملہ کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی درجے پہ سر ضرور اٹھاتا ہے. یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہیومن فیکٹر ہے، ایک فیکٹر ہے یہ انسان کا. آپ یہ سمجھ لیں کہ فطرتی لحاظ سے اس کے اندر یہ چیز رکھی ہوئی ہے، خود نمائی. اچھا، اب اس خود نمائی کا شائبہ بھی اگر اس میں موجود ہو تو آپ خود ہی انسان
اپنے آپ کو اس درجے پہ محسوس کرتا ہے جہاں پر انسان اپنی لوبھ اور لالچ کے تحت معاملات کو سر انجام دیتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ محققین کہتے ہیں کہ سخاوت کے اندر یہ بات کہ کسی کی مدد، کسی کی ضرورت کو پورا کیا جائے، لیکن اس کے پیچھے پس پشت چھپی ہوئی اس کی ذاتی خواہش بھی کار فرما ہوتی ہے کسی نہ کسی درجے میں۔ آپ اس کو 0 پوائنٹ پہ بھی رکھیں تو تب بھی وہ درجہ انسانیت میں ایک کاؤنٹنگ میں آتی ہے، گنتی میں آتی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ جو معاملہ ہے اس کو ہم اگر جود یا جواد، الجواد، اللہ تعالیٰ کی صفت الہی کے ساتھ اگر ہم اس کو منسوب کرتے ہیں، وہاں یہ معاملہ ہرگز نہیں ہے۔ اس رب کریم کو اپنی نمائش کی کہیں بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کبھی کسی اس چیز کے پیچھے نہیں ہے کہ کوئی شخص میری تعریف کرے اس انداز سے کہ اس نے مجھے دیا، اس کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ انسان جب اس کی تعریف و توصیف کرتے ہیں تو اس کے ناطے سے انہیں اپنی مزید نعمتوں سے نوازتا ہے۔ انسان کی اگر تعریف کرے تو ایک حد پہ جا کر وہ بھی سٹاپ ہو جاتا ہے، وہ بھی رک جاتا ہے، اس سے آگے نہیں جاتا۔ مثال کے طور پر آپ ایک شخص کے پاس گئے ہیں اور بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے اسے مال و دولت دیا ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جسے کہتے ہیں نا کہ فواد و سخا بھی رکھا ہے، یعنی سخاوت والا دل بھی اسے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن اس کی ایک حد ہے، اس حد سے آگے بڑھ کر تو نہیں کر سکتا۔ چلو ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس جتنا ہے وہ سارا کچھ لٹانے کی سکت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس کروڑوں روپیہ ہے، ایک شخص کے پاس لاکھوں کروڑوں ایکڑ جائیداد بھی ہے۔ اب یہ لاکھوں اور کروڑوں بھی ایک حد تو ہے نا، یا نہیں ہے؟ جی۔ اس حد سے آگے کیا ہوگا؟ جب اس کے پاس نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ وہ درجہ سخاوت سے نیچے آ گیا یا نہیں آ گیا؟ تو درجہ غریبی پہ چلا جائے گا، خود بخود وہ اس درجے پہ چلا گیا جہاں کل وہ دونوں ہاتھوں سے دوسروں کے لیے لٹا رہا تھا، آج وہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے۔ اگر نہیں بھی پھیلائے بیٹھا تو مفلوق الحال ہے، ایسا کہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ جی۔ تو یہ جو لمیٹڈ کنڈیشنز آ جاتی ہیں، وہ جو ریسرچرز ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں، دے آر آف دا تھاٹ دیٹ اٹ از لمیٹڈ، اینڈ ان لمیٹیشنز وی کین ناٹ گو بیانڈ دیٹ لمٹ آل ٹوگیدر۔ کسی صورتحال میں بھی ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ جہاں تک رب کریم کی بات ہے تو پروردگار بے انتہا ہے، بے کراں ہے، اس کی کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ کائنات کی ساری نعمتوں کا واحد مالک مطلق ہے، کوئی اور اس میں شریک نہیں ہے، بلا شرکت غیرے ہے۔ اب ایسی صورتحال میں اس کے لیے کسی قسم کی بھی کوئی حد نہیں ہے، بے حد و حساب ہے۔ اس لیے وجود کا مالک ہے اور جواد ہے۔ وہ سخی اس لیے لغوی لحاظ سے نہیں کہا جا سکتا، الفاظ کے مرکب کے طور پہ کبھی استعمال کرتے ہیں آپ لوگ تو بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ جود و سخا کا مالک ہے، جود و سخا کا مالک ہے۔ اب اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات مشہور ہے، بلکہ روایات میں آتی ہے یہ بات کہ آپ کبھی بھی اکیلے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، اسپیشلی شام کے وقت کا کھانا تو کبھی بھی اکیلے نہیں کھاتے تھے۔ اور ان کی عادت مبارکہ ایسی بھی تھی، اللہ تعالیٰ نے متمول بھی بنایا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کے 12,000 ریوڑ تھے اور ہر ریوڑ میں 50,000 بھیڑ بکریاں ہوتی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ پراپرٹی ہے پرسنل۔ 12,000 ریوڑ تھے، ہر ریوڑ میں 50,000 بھیڑ بکریاں تھیں، اور ایک روایت میں ہے کہ ہر ریوڑ میں 1,00,000 بھیڑ بکریاں تھیں۔ 50,000 مان کے بھی چلیں تو بات کم پہ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک۔ اور دیگر جانور بھی بے انتہا، چراگاہیں بھی بے انتہا اللہ تعالیٰ نے مصر میں انہیں عطا کی تھی، اور یہ عالم تھا ان کا کہ ان کے نوکروں کی تعداد کہتے ہیں کہ ہزاروں میں ہوتی تھی جو ان کی دیکھ بھال کے لیے جایا کرتے تھے۔ اور عالم یہ تھا کہ جب کبھی کوئی مہمان نہیں ملا تو 3 دن تک بھی بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں مہمان آئے گا تو اس کے ساتھ ہی کھاؤں گا۔ ایک بار اسی طرح 3 دن تک کوئی مہمان نہیں آیا تو بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، آگے راستوں میں جا کر لوگ بٹھائے ہوئے ہیں کہ کوئی آتا ہے مہمان، کوئی مسافر آتا ہے، اسے پکڑ کے لے کے آؤ۔ کوئی نہیں آیا، اللہ کی آزمائش تھی۔ 3 دن کے بعد ان کے پاس ایک آتش پرست آیا اور بڑے خوش ہوئے، بڑے والہانہ انداز سے ملے اور اس سے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ اس نے کہا کیا آپ کو کیا چاہیے؟ تو کہنے لگا میں نے آپ کو کھانا کھلانا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ مسکرائے اور اس نے کہا کہ میں آتش پرست ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آ گیا، فرمانے لگے کہ نکل جاؤ یہاں سے، میں کافر کو کبھی اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا نہیں کھلا سکتا۔
وہ اٹھا، بوڑھا شخص تھا 70 سال کا، نکل گیا وہاں سے، چلا گیا. جو ہی چند قدم لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید آ گئی، تنبیہ آ گئی کہ جس شخص کو 70 سال سے میں بغیر پوچھے ہوئے پال رہا ہوں، اور میرا کفر بھی کر رہا ہے، روزانہ انکار کر رہا ہے، میرا نافرمان بھی ہے، میں نے تو کبھی نہیں پوچھا کہ تم آتش پرست ہو تو تمہیں کھانا نہیں دوں گا میں، اور ایک وقت کے لیے تمہارے پاس آیا اور تم نے اسے رد کر دیا. بھاگے دوڑے اس کے بعد اس کے پیچھے، اور جا کر بڑی منت سماجت کر کے واپس لے کے آیا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، کھانا کھاؤ. پھر اس کی انتہائی خدمت کی. اب محققین اس زمرے میں کہتے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ یہ جو معاملہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، یہ سخاوت کا تھا، سلسلہ جود نہیں تھا اس میں. جود بغیر کسی لالچ کے، انسانی صفت میں بھی یہ بات آتی ہے جود کی، لیکن جہاں پر بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی رتبے کے، بغیر کسی پوچھ گچھ کے، بغیر کسی حیثیت کے جانچے ہوئے کہ کس حیثیت میں، کافر ہے، مسلمان ہے، مشرک ہے، مومن ہے، بھائی ہے، غیر ہے، مسافر ہے، مقامی ہے، کہیں کا بھی ہے، ان چیزوں کی تفریق کیے بغیر اگر کسی کو اس کی خواہش کے مطابق دے دینے کو سخاوت کہتے ہیں تو وجود میں ہے، وہ سخا میں نہیں ہے. اس کے برعکس دیکھ لیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قبیلہ تے کا، یعنی طائف کا ایک قبیلہ تھا. صحیح، پہلے آپ نے کون سا لفظ بولا؟ قبیلہ تے. یہ طائف کے لیے ہی یوز ہوتا ہے. طائف کے ایک قبیلے تے کا ایک شخص حاتم کے نام سے مشہور ہے، اور اپنے نام کے ساتھ حاتم تائی لکھتا ہے. ٹھیک ہے، کہتا بھی ہے، لوگ بھی جانتے ہیں اسے، انتہائی مشہور شخصیت ہے، اور صرف ایک وجہ سے مشہور ہے کہ وہ انتہائی سخی ہے. اب اس کی عام طور پہ اس کے دسترخوان کی سخاوت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ ایک بار کچھ لوگ اس کے ہاں مہمان ہوئے، تو اس کی مہمان نوازی میں اس دن اس کے دسترخوان پہ اور کوئی چیز اس کے پاس گھر میں نہیں تھی، کوئی اور جانور نہیں تھا اس کا ذبح کرنے کے لیے، انہیں کھلانے کے لیے، گوشت کھلانے کے لیے، ان کو بہترین قسم کی ضیافت دینے کے لیے. انہیں اس کے گھر میں اس کا ایک بہترین، سب سے بہترین گھوڑا تھا، ترکی النسل کا، اس نے اسے ذبح کر دیا اور اس کو کھلا دیا انہیں. اب کھلانے کے بعد وہ جو لوگ جو اسے ملنے کے لیے آئے تھے وہ دیگر قبائل کے رؤسا میں سے تھے، اور انہوں نے سنا تھا کہ حاتم تائی کے پاس ایک ترکی النسل کا گھوڑا ہے. وہ اسے خریدنے کے لیے آئے تھے، اور اپنی جیب میں انہوں نے عام طور پہ جتنے 100 گھوڑے یا 20 گھوڑے یا 50 گھوڑے جتنے کے خریدے جاتے ہیں اعلیٰ نسل کے، اس سے زیادہ رقم لے کے آئے تھے، کیونکہ وہ گھوڑا انتہائی نایاب قسم کا تھا. جب وہ کھانا وانا کھا لیا تو اس کے بعد حاتم تائی نے پوچھا کہ آپ اپنے آنے کا مدعا بیان کریں، آپ کیوں آئے؟ اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے پاس ترکی النسل کا ایک گھوڑا ہے، اسے خریدنے کے لیے آئے ہیں، اور ہم اپنے پاس 50-100 گھوڑوں کی قیمت لے کے آئے ہیں، جتنے مانگو گے اتنے ہم دیں گے آپ کو. مسکرائے، اور مسکرا کر حاتم تائی کہنے لگے کہ کھانا کھانے سے پہلے اگر آتے ہی مجھے مدعا بیان کرتے تو آپ کو زندہ دے دیتا، اب آپ کے پیٹ میں. ٹھیک ہے، یعنی اس کی سخاوت کا یہ معاملہ تھا. 9 ہجری کو وہ شخص اس سے پہلے فوت ہو گیا تھا، اس کا بیٹا. جس وقت طائف سارا فتح ہوا تو لوگ سارے وہاں سے آئے، اور کچھ لوگوں کو قیدی بنا کے بھی لایا گیا. جب لایا گیا مدینہ طیبہ میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص کا تعارف کروایا. اس شخص نے خود بیڑیوں میں بندھا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ میں حاتم تائی کا بیٹا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تکریم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نیچے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر بچھائی، چادر مبارک، کافر تھا وہ، چادر مبارک بچھائی، اوپر بٹھایا، بیڑیاں کھلوائیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تکریم کی اور کھانا بہترین قسم کا اسے کھلایا. پوچھا کہ آپ کے ساتھ آپ کی قوم کے کتنے افراد ہیں؟ تو اس نے کہا جی کہ 400 افراد ہیں، سب کو آزاد کر دو. اور پھر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، اذا آتاکم کریم قوم فاکرموہ، جب تمہارے پاس کسی قوم کا کریم سخی شخص آ جائے اس کی عزت کیا کرو. یعنی یہ فرق ہے سخاوت میں اور جود میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اسے کھانا کھلایا، اس پہ احسان بھی کیا، اس کی قوم کے لوگوں کو آزاد بھی کیا، اس کی عزت افزائی کے لیے آپ کی کملی مبارک کو نیچے بچھایا.
درجہ جود پہ فائز تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور درجہ سخاوت پہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے پوچھا اس سے کہ تم کون ہو تو اسے دھتکار دیا۔ اب بات آ جاتی ہے یہاں پہ بخل کی، بخیلی کی۔ تو دیکھیے اس کے الٹ جتنا معاملہ ہے وہ سارا بخیلی ہے۔ جود و سخا کی حامل شخصیت اپنی ذات کی ضروریات کو بھی احسن طریقے سے پوری کرتا ہے، اپنی اولاد، اپنے متعلقین، اپنے رشتہ داروں، اپنے عزیز و اقارب، اپنے والدین، اپنی بیوی اور ان تمام نوکروں کی بھی ضروریات کو احسن طریقے سے پوری کرتا ہے، اور خوش دلی سے، انتہائی خوشی سے، انتہائی رغبت سے ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے ہر قسم کے سامان مہیا کرتا ہے اور خوش رہتا ہے۔ اس کے الٹ میں بخل کو دیکھ لیں یا بخیلی کو دیکھ لیں۔ بخیلی کا مطلب ہے کہ جائز ضروریات کی تکمیل سے بھی اپنے ہاتھ کو روک رکھنا، مٹھی بھینچے رکھنا، بند کر کے رکھنا، کبھی نہیں کھولنا اسے۔ اپنے بچوں کی ضروریات کو بھی پس پش ڈال دینا، وہ انتہائی درجے میں آ کر آپ سے اس کی خواہش کا اظہار بھی کرتے ہیں، آپ کی منت سماجت بھی کرتے ہیں، ضروریات کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور جائز ضروریات ہیں، ہر حال میں ان کی پوری ہونی چاہیے، نہیں پوری ہو جاتی، لے تو لال سے کام لیتا ہے، پیسے کو اکٹھا کر کے رکھتا ہے، جمع کر کے رکھتا ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا کسی کو۔ بیوی کی ضروریات بھی اسی طرح، اسی عالم میں، یعنی ضروریات کی قسم پرسی اگر دیکھنی ہو تو بخل یا بخیل شخص کے ہاں دیکھو۔ عزیز و اقارب، ماں باپ، رشتہ دار یا مسافر یا ضرورت مند لوگ، وہ تو بڑے دور کی بات ہے نا۔ اپنے بلڈ ریلیشنز، مزے کی بات یہ کہ اپنی ذات کو بھی اسی بخل کے تالے کے اندر بند کر کے رکھتا ہے، خود اپنی ضروریات کو بھی پس پش ڈالتا رہتا ہے، کوئی بات نہیں۔ اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے سب کچھ ہوتے ہوئے دوسرے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے کہ وہاں سے مجھے کچھ مل جائے، میں اپنے پاس سے کچھ خرچ نہ کروں، جسے کنجوس بھی کہتے ہیں، جسے بخیل کہتے ہیں۔ اور بخیلی بہت بڑی لعنت ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ۔ ٹھیک ہے، یہ کیفیت اس کی بن جاتی ہے، گنتا رہتا ہے کہ یہ میرے پاس ہی رہیں گے، کہاں رہتے ہیں۔ اپنی زندگی بھی مفلوق الحال ہی میں گزاری، متعلقین کی زندگی بھی مفلوق الحال ہی میں گزاری، سکرات الموت کے عالم میں اس وقت ہاتھ ملتا رہتا ہے، کف افسوس ملتا رہتا ہے کہ کاش میں نے یہ سب کچھ نہ کیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ٹھہرایا جاتا ہے۔ پروردگار کہتا ہے کہ قیامت کے دن انہی مال و دولت کو میں گرم کر کے آگ میں اس کے جسم کو داغتا رہوں گا، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے وہی متعلقین جو وراثت میں اس کے حقدار ہیں، وہ بڑی بے دردی سے اس مال کو ایسے خرچ کرتے ہیں کہ شاید ان کی زندگی میں اس کا 1% بھی اس انداز کا خرچ کیا ہوتا، یہ شخص ہارٹ اٹیک سے مر جاتا، لیکن کچھ ہاتھ نہیں آتا اس کے، ایسے اڑا دیتے ہیں۔ اسے بخیلی کہتے ہیں، اسے بخل کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے ترمذی شریف کی، السخی قریب من اللہ و قریب من الجنہ و بعید من النار۔ سخی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، اور دوزخ سے بہت دور ہے، دوزخ کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ والبخیل بعید من اللہ و بعید من الجنت و قریب من النار۔ بخیل وہ ہے جو اللہ سے بہت دور ہے، جنت سے بھی بہت دور ہے، اور دوزخ کے قریب ترین ہے۔ یہ ہے بخل اور یہ ہے جود۔ جی